اس کہانی کا آغاز کسی نعرے سے نہیں ہوتا، کسی لاش کی تصویر سے بھی نہیں، بلکہ ایک خاموش لمحے سے ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب واشنگٹن کی رات میں ایک جملہ ٹائپ ہوتا ہے، چند لفظ اسکرین پر ابھرتے ہیں اور تہران کی گلیوں میں لوگوں کے دل زور سے دھڑکنے لگتے ہیں۔ دنیا کے طاقتور ترین عہدے پر بیٹھا شخص کہتا ہے کہ ہم تیار ہیں، ہتھیار بند ہیں اور انگلیاں ٹریگر کے قریب ہیں۔ یہ محض دھمکی نہیں ہوتی، یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب مظاہرہ صرف سڑک پر نہیں رہا، اب وہ عالمی سیاست کے کمرے میں داخل ہو چکا۔ ایران کی سڑکوں پر جلتے ہوئے نعرے، نوجوانوں کی آوازیں اور سینے پر لگی گولیوں کے بیچ ایک اور محاذ کھلتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو لاٹھی، آنسو گیس اور گولی کے سامنے کھڑے ہیں، اور دوسری طرف وہ طاقت ہے جو سمندروں کے پار بیٹھ کر کہتی ہے کہ اگر خون بہا تو ہم کود پڑیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب احتجاج بغاوت میں بدلتا ہے اور بغاوت عالمی تصادم کا اشارہ بن جاتی ہے۔ اسی شور میں ایک اور سرگوشی شامل ہو جاتی ہے جو مائکرو فون پہ نہیں آتی مگر ہر کان تک پہنچتی ہے، خفیہ آواز جو کہتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اکیلے نہیں ہو۔ اور وہ سرگوشی ہے موساد کی۔ یہ جملہ مظاہرین کے ہاتھ میں پتھر سے زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اب انہیں لگتا ہے کہ ان کی چیخیں صرف دیواروں سے نہیں ٹکرا رہی بلکہ کہیں دور طاقت کے ایوانوں میں بھی سنی جا رہی۔ یہ محض ایران کے احتجاج کی کہانی نہیں، یہ اس لمحے کی داستان ہے جب امریکہ کی زبان، اسرائیل کی خاموشی اور سڑک پر کھڑے عام انسان کی جان ایک ہی صفحے پر آ جاتی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں سوال روٹی کا نہیں رہتا، نظام کا ہوتا ہے، اور جہاں ایک پوسٹ، ایک گولی اور ایک نعرہ مل کے تاریخ کا رخ موڑنے لگتے ہیں، جس کے بعد ہر جملہ بھاری ہے، ہر منظر خطرناک ہے اور ہر خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ دکھائی دیتی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں ایران میں جو احتجاجی لہر نظر آ رہی ہے، اسے صرف اندرونی بے چینی یا عوامی غصے کے روایتی خانے میں بند کر دینا زمینی حقائق کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ وہی مرحلہ ہے جب ایران پہ براہ راست اسرائیلی فضائی اور خفیہ حملے ہو چکے ہیں، جن میں پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈرز، دفاعی تنصیبات اور اسٹریٹجک مراکز کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی ریاست پر بیرونی عسکری دباؤ بڑھتا ہے تو اس کے فوراً بعد اندرونی محاذ پر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایران اس قاعدے سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسرائیل کی ایران پالیسی کوئی نئی نہیں ہے۔ 2010 کے بعد سے مسلسل ایرانی سائنٹسٹ کی ٹارگٹ کلنگ، نیوکلیئر تنصیبات پر سائبر حملے اور شام اور عراق میں ایرانی مفادات پر بمباری اسی طویل حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا حتمی مقصد صرف نیوکلیئر پروگرام روکنا نہیں بلکہ ایرانی ریاستی ڈھانچے کو اندر سے کمزور کرنا ہے۔ موجودہ احتجاج اسی سلسلے کی اگلی کڑی کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اس لیے کہ یہ مظاہرے براہ راست ان حملوں کے بعد شدت اختیار کرتے ہیں، اور یہ تب کرتے ہیں جب بنجامن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان مظاہروں کی کوریج کا مرکز کہاں ہے۔ یورپی، امریکی اور اسرائیلی میڈیا اس صورتحال کو غیر معمولی حد تک نمایاں کر رہے ہیں۔ شہروں کے نام، نعروں کے تراجم، ویڈیوز کی بار بار تشہیر اور مخصوص بیانیہ ایک ہی سمت میں لے جایا جا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اسے عالمی سطح پر کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اور کس مقصد کے لیے۔ ماضی میں عراق، لیبیا اور شام کے تجربات واضح طور پہ یہ دکھا چکے ہیں کہ جب مغربی میڈیا کسی ریاست میں احتجاج کو نظام کے خاتمے سے جوڑنا شروع کر دے تو اس کے پیچھے محض صحافت نہیں بلکہ اسٹریٹجک مفادات کار فرما ہوتے ہیں۔ ایران کے معاملے میں یہ پہلو اس لیے بھی حساس ہے کہ یہ واحد ریاست ہے جو کھلے عام اسرائیل کی عسکری اور نظریاتی برتری کو چیلنج کرتی آئی ہے۔ فلسطینی مزاحمت کی عسکری، مالی اور سیاسی پشت پناہی ایران ہی کرتا رہا۔ حزب اللہ، حماس اور دیگر مزاحمتی گروہوں کی بقا ایران کی پالیسی سے جڑی رہی ہے۔ ایسے میں اگر ایران کمزور ہوتا ہے تو اس کا فائدہ صرف تل ابیب کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ امریکہ کو بھی ہوگا، ایرانی عوام کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا کردار اس پورے منظرنامے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مغربی بیانیہ انہیں ایک سخت گیر حکمران کے طور پہ پیش کرتا ہے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایران میں ریاستی تسلسل، عسکری توازن اور علاقائی مزاحمت کا محور یہی قیادت رہی ہے۔ عراق اور شام کی مثالیں سامنے، جہاں مرکزی قیادت کے کمزور ہوتے ہی ریاستیں ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ایران میں ایسا نہیں ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ مضبوط مرکز، واضح نظریہ اور ادارہ جاتی کنٹرول تھا۔ ایران کے اندر اختلاف رائے ہمیشہ موجود رہا،
मगर रियासती सतह पर उसे कभी मुकम्मल खाना जंगी में तब्दील नहीं होने दिया गया। यही वो फर्क है जो ईरान को लीबिया और शाम से अलग करता है। खामनाई की क़यादत में ईरान ने न सिर्फ मुआशी पाबंदियों का मुकाबला किया, बल्कि दिफाई सनत, मिसाइल टेक्नोलॉजी और इलाकाई असर व रसूख में इजाफा किया। ये वो हकाइक हैं जिन्हें नजरअंदाज करके सिर्फ एहतजाजी नारों पर फोकस करना तज्जिया नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा होता है। अहम नुक्ता यह है कि हालिया मुजाहिरों में जो शाहनवाज नारे नुमायां किए जा रहे हैं, उनका जमीनी वजन कितना है। ईरान की अक्सरियत ने शाही दौर को बराह रास्त नहीं देखा, मगर मगरबी मीडिया उसे एक मुतबादिल निजाम के तौर पे पेश कर रहा है। ये वही मॉडल है जो इराक में सदाम के बाद जमहूरियत के नाम पे बेचा गया और नतीजा आज सबके सामने। इस बयानिए का मकसद अवाम को रियासत से बदजन करना है, ना कि कोई काबिल अमल सियासी मुतबादिल देना। यहां एक और पहलू जो महज इत्तफाक नहीं रहता, वो एक वाज़े पैटर्न बन जाता है कि ईरान में हालिया मुजाहिरों का वक्त, शिद्दत और बयानिया उसी लम्हे उभरता है जब आलमी सतह पर एक खास सिफारती और अस्करी हरकत शुरू होती है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात होती है, मगरबी मीडिया में ईरान के खिलाफ एक नया बयानिया गर्दिश में आ जाता है। यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ाने के इल्जामात दोबारा सुर्खियों में आते हैं। वही दावे, वही अल्फाज, वही खदशात जिन्हें पहले भी कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है। और ऐन उसी दौरान ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों की खबरें सामने आना शुरू हो जाती हैं। ये मंजर पहली बार नहीं देखा जा रहा। माजी में भी जब ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर दबाव बढ़ाया गया या इजराइल ने खुले या पोशीदा अंदाज में हमलों की धमकी दी, तो अंदरूनी सतह पर बेचैनी को नुमाया करने की कोशिश की गई। मकसद सादा था, एक ही वक्त में ईरान को दो महाजों पर मसरूफ रखा जाए। एक तरफ बैरूनी दबाव, सिफारती तन्हाई और मुमकिना अस्करी कार्रवाई का खौफ, और दूसरी तरफ अंदरूनी इस्तेहकाम का तासुर। यही वो हिकमत अमली है जिसे जदीद जंग में हाइब्रिड वॉर कहा जाता है, जहां गोलियां कम और बयानिया ज्यादा इस्तेमाल होता है। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकातों का रिकॉर्ड खुद इस बात की तस्दीक करता है कि ईरान हमेशा उनके एजेंडे का मरकजी नुक्ता रहा है। 2018 में जब ट्रंप ने जौहरी मुआहिदे से यकतरफा तौर पे अलहदगी इख्तियार की, तो उसके फौरन बाद ईरान में मुआशी दबाव, करेंसी बहरान और एहतजाजी बयानिया आलमी मीडिया में नुमाया हो गया। अब एक बार फिर मुलाकात के फौरन बाद यूरेनियम की अफजूदगी पर शोर मचाया जाता है। हालांकि ईरान बारहा यह कह चुका है कि अफजूदगी बैनुल अक़वामी कवानीन के दायरे में और दिफाई जरूरत के तहत है। सवाल यहां पर यह है कि अगर ईरान वाकई अचानक खतरनाक हद तक आगे बढ़ रहा है, तो ये इल्जामात सिर्फ मखसूस सियासी लम्हात पर ही क्यों सामने आते हैं? ये रिपोर्ट्स खामोशी से क्यों नहीं आते? इन्हें मुजाहिरों, वीडियोस और सोशल मीडिया ट्रेंड के जरिए क्यों जोड़ा जाता है? इसका जवाब यही है कि असल हदफ जौहरी प्रोग्राम नहीं, बल्कि रियासती एतमाद को तोड़ना है। अवाम के जहनों में यह तासुर बैठाना है कि बैरूनी खतरा दरअसल अंदरूनी क़यादत की वजह से। ये काबिल गौर है कि जैसे ही ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हैं, यूरोपियन दारुल हुकूमतों और अमरीकी थिंक टैंक से एक ही जुबान बोली जाने लगती है, ईरान को गैर मुस्तहकम, क़यादत को दबाओ और निज़ाम को कमज़ोर दिखाया जाए। फिर यही बयानिया मीडिया के जरिए एहतजाजी मनाजिर के साथ जोड़ा जाता है, ताकि आलमी रायआमा को इस नतीजे तक लाया जा सके कि ईरान में तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ईरान की रियासती मशीनरी ऐसे दबाव से नावाकिफ नहीं है। आयतुल्ला खामनाई की क़यादत में ईरान ने बारहा यह साबित किया है कि वो वक्ती शोर और मुनज़्ज़म नफ्सियाती हमलों से पॉलिसी तब्दील नहीं करता। यही वजह है कि जब बैरूनी दुनिया यूरेनियम की अफजूदगी पर इल्ज़ाम लगाती है, ईरान उसके जवाब में दिफाई और तकनीकी खुद मुख्तारी पर जोर देता है। और जब मुजाहिरों को निज़ाम के खात्मे से जोड़ने की कोशिश की जाती है, तो रियासत उसे बैरूनी मुदाखलत के तनाजुर में देखती है, जो हालिया उनका बयान आया। इसे महज अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पर रियासत नहीं देखती। ये मरहला इस पूरी कहानी को एक नए और ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर ले आता है कि जब सड़कों पर एहतजाज जारी हो, आलमी मीडिया पहले ही बयानिया बना चुका हो और उसी लम्हे अमरीकी सदर खुले अल्फाज में यह ऐलान कर दे कि अमरीका लॉक्ड एंड लोडेड है, तो ये महज बयान नहीं रहता, बल्कि एक वाज़े धमकी की शक्ल है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि अगर ईरान में मुजाहिरीन को ताकत से रोका गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा, यह दरअसल उसी पुरानी रजीम चेंज सोच की ताज़ा झलक है जिसे इराक, लीबिया और शाम में मुख्तलिफ शक्लों में आजमाया जा चुका है। एहतजाज को इंसानी हमदर्दी के नाम पर आलमी इशू बनाया जाता है, फिर उसे अस्करी मुदाखलत के जवाब में बदल दिया जाता है, और यह स्क्रिप्ट जो है ये सब पहले से लिखा होता है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का बयान भी इसी तसलसल का हिस्सा है, जिसमें ईरानी अवाम की नाराजगी को दहाइयों की नाकामियों से जोड़ा गया। मईशत, पानी, बिजली और ज़राअत का जिक्र किया गया, फिर फौरन ईरान के इलाकाई किरदार और जौहरी प्रोग्राम को निशाने पर लाया गया। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि एहतजाज अगर वाकई सिर्फ मुआशी मसाइल पर होता तो बयानिया भी वहीं तक महदूद होता, मगर जब गुफ्तगू दहशतगर्दी, तहादियों के खिलाफ कार्रवाइयों और जौहरी तहकीक तक पहुँचा दी जाए, तो ये वाज़े होता है कि असल हदफ जो है ये अवामी मसाइल नहीं बल्कि रियासती पॉलिसी है। इसी दौरान एक और ख़तरनाक पहलू सामने आता है जो इस पूरे मंजरनामे को मज़ीद मशकूक बनाता है।
اسرائیلی خفیہ ادارے موساد سے منسوب سوشل میڈیا سرگرمیاں اور پسے پردہ پیغامات جن میں ایرانی مظاہرین کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ اس احتجاج کو اندرونی سے نکال کے کھلی بین الاقوامی مداخلت کے دائرے میں لاتا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ موساد یا اس سے جڑے نیٹ ورکس کسی ملک کے اندر احتجاجی تحریک کو اخلاقی اور نفسیاتی سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ماضی میں بھی ایران کے اندر سائبر حملے، پروپیگنڈا نیٹ ورکس اور خفیہ رابطوں کے الزامات سامنے آتے رہے جن کا مقصد سڑک پہ موجود ہجوم کو یہ احساس دلانا ہوتا تھا کہ عالمی طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں احتجاج اپنی فطری شکل کھو دیتا ہے اور ایک ہائبرڈ جنگ کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب مظاہرین کو بیرونی خفیہ اداروں کی جانب سے حمایت کے اشارے ملنے لگے اور دوسری طرف امریکی صدر براہ راست فوجی تیاری کی بات کر رہا ہو تو ریاست کے لیے یہ محض احتجاج نہیں رہتا، قومی سلامتی کا معاملہ بنتا ہے، اور ایران کی قیادت اسی تناظر میں ان مظاہروں کو دیکھتی ہے، نہ کہ صرف انتظامی یا معاشی ناکامی کے رد عمل کے طور پہ۔ یہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ اسی دوران یورینیم کی افزودگی کے الزامات ایک بار پھر شدت سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک ہی وقت میں 3 محاذ کھول دیے گئے، اندرون ملک احتجاج، بیرونی میڈیا کا دباؤ اور عسکری دھمکیوں کا شور۔ یہ وہی دباؤ کی ٹرائی اینگل ہے جو کسی بھی ریاست کو دفاعی پوزیشن پہ لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مگر ایران کا تجربہ یہ رہا ہے کہ اس نے ہر بار ایسے دباؤ کو وقتی طوفان سمجھ کے برداشت کیا اور پالیسی کی سمت کا فیصلہ سڑکوں یا بیانات سے نہیں بلکہ اپنے اسٹریٹجک مفاد سے کیا۔ اس پورے تناظر میں آیت اللہ علی خامنائی کی قیادت کو منفی رنگ دینے کی کوشش بھی اسی بیانیے کا حصہ ہے۔ حالانکہ ایران کے اندر ریاستی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر بیرونی طاقتیں واقعی ایرانی عوام کی خیر خواہ ہوتی تو وہ پابندیوں، معاشی گھیراؤ اور تیل برآمدات پر قدغنوں کے ذریعے عوام کی زندگی کو مشکل نہ بناتی۔ احتجاج کو ہوا دینے والے ہاتھوں اور پابندی لگانے والے ہاتھوں کا ایک ہونا خود اپنے اندر ایک سوالیہ نشان ہے۔ یوں یہ مظاہرے ٹرمپ کی دھمکی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا الزام اور موساد سے منسوب حمایت، یہ سب مل کے ایک ہی تصویر بنا رہے ہیں، اور یہ تصویر کسی اچانک عوامی احتجاج کی نہیں ہے بلکہ ایک منظم دباؤ کی ہے جس کا ہدف صرف سڑک پر کھڑے مظاہر نہیں بلکہ تہران میں بیٹھا فیصلہ ساز ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھے بغیر ایران کی حالیہ صورتحال کا کوئی بھی تجزیہ ادھورا رہتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔